جو جنگ زدہ ایران تھا اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، مگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ کوئی طنز ضرور تھا لیکن حقائق سے بھرپور تھا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جیسے حالات کے رحم و کرم پہ قوم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مینجمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں، مینجمنٹ کرنے کی بجائے قوم کا گلا پکڑتے ہیں اور اس کو نچوڑنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اتنا جو عوام کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ بیوروکریسی کا جو ہے ان کا جو فیول ہے وہ کم کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر اب تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نکلتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پروٹوکول لگا، سر ایک تحصیلدار صاحب کے پاس میں ڈالا لگا ہوا ہے۔ یہ خالصتاً لوگوں کا درد تھا جس کی آواز بنا وہ میرا جملہ۔ بجلی کا ایشو اور آپ کا ایک ایسا طنز جو کہ شاید ایران میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو کہ جتنی، جس کو پڑھنے کے بعد ہم نے بھی کافی انجوائے کیا، اور اس میں تقریباً ہر بندے نے اس کو انجوائے کرتے یہ کہا کہ چلے ہمارے دل کی آواز۔ اور کوئی ری ایکشن بھی آیا اس کا؟ دیکھیں اس کا رد عمل یہ آیا کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو لفظ تھے وہ یقیناً دل کی آواز تھے ہر پاکستانی کی، کہ جتنی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں اس فیز میں ہو رہی تھی تو شاید ایران کے اندر جو جنگ زدہ ایران ہے اس میں بھی نہیں ہو رہی۔ اور اس میں یہ کوئی طنز ضرور تھا لیکن حقائق سے بھرپور تھا۔ کچھ دوست ہیں جو ایران کے اندر ایران میں ہیں، مطلب جرنلزم سے وابستہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے، مطلب بمبارمنٹ کے بعد؟ تو اس نے کہا زیادہ سے زیادہ 30 منٹس، اس کے بعد علاقہ پورا ریسٹور ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تو تھینکس ٹو اللہ المائٹی کوئی ایسی جنگ گولہ باری اللہ کبھی نہ کرے، قیامت تک نہ کرے۔ جو جنگ زدہ ایران تھا اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، مگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ سو اس کو ضرور پذیرائی ملی چونکہ دل کی آواز تھی۔ انجوائے کیا ہے لوگوں نے، انجوائے بھی کیا اور اپنے کتھارسس بھی جو ہے مطلب لوگوں کے نکل رہے تھے نا اسی ایک جملے میں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیش نظر کوئی حکومت کو حرف تنقید بنانا ہرگز نہیں تھا، لیکن اس عوامی درد کا جس کی جو میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں، یہ میرا اور آپ کا پیشہ ورانہ فریضہ بھی ہے اور اخلاقی طور پہ ذمہ داری بھی ہے، اور اس کی مجھ سے اور آپ سے پوچھ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی دی تھی، آپ کو منصب دیا تھا، آپ کو لکھنے کا ہنر دیا تھا، آپ کو صحافت سے وابستہ کیا تھا، تو کیا آپ نے لوگوں کے مسائل کے اوپر کس طریقے سے آواز اٹھائی؟ سو یہ کوئی تنقید حکومت پہ یا کوئی سیاسی تنقید نہیں تھی، یہ خالصتاً لوگوں کا درد تھا جس کی آواز بنا وہ میرا جملہ، اور اس کو پھر پذیرائی ملی۔ اب صورتحال یہ ہے سلمان کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کو لے کے، اور شاید انہوں نے ٹیسٹر لگایا کہ کتنے حد تک جو ہے نا لوگ بے حس ہیں، بولیں گے نہیں، جب تک نہیں بولیں گے ان کی گردنیں مروڑ دو، کہ لوگ ذہنی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ دن بھر مطلب ہے کہ۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا نے پیٹرول کی اگر قیمت 400 کچھ پہ گئی تو سوشل میڈیا نے ایک دن کے اندر اس کو کم کروا کے دکھایا ہے۔ اچھا، اگر بجلی کے معاملات ہوئے جب سوشل میڈیا پہ پرانے پاکستان کا لفظ بھی استعمال کرنا کہ ہم واقعی لینڈ کر چکے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پوزیٹیو کردار بھی رہا ہے سوشل میڈیا کا؟ 100% رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ نے ہم سب نے مل کے تنقید کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ آپ کے وفاقی وزیر کو قوم سے پریس کانفرنس میں نیشنل میڈیا کے سامنے معذرت کرنا پڑی، معافی مانگنا پڑی کہ میں مطلب معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو میسے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا سوشل میڈیا تھا۔ مطلب پرائم ٹائم میڈیا جتنا بھی ہمارا وہ ہے نیشنل میڈیا، وہ تو ساری زیادہ اس وقت پورا کمپلیٹلی فوکس تھا ایران عراق جنگ اور مذاکرات کی صورتحال کو لے کے۔ میرے خیال میں کوئی 1% ایئر ٹائم کا حصہ بھی جو ہے مطلب کہ عوامی مسائل کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں ہے، جتنا بھی قومی میڈیا ہمارا ہے۔ اچھا، ایک عوامی مسائل کی بات کرتے ہوئے یہ سوال اس پیٹرن سے بالکل الگ ہے۔ ہم نے ابھی لاسٹ ایک سروے کیا اور سروے میں غالباً 215 ہے سلمان نعیم صاحب کا حلقہ، ہم نے ایک سروے کیا اور اس میں ہم نے ایک چیز کی کہ 1 منٹ بھی کیمرے کو بند نہیں کیا ہم نے۔ اور اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایک الزام لگتا ہے کہ جب کیمرہ بند ہو کے چلتا ہے تو انہوں نے مخصوص لوگوں کے ساتھ بات کی ہوگی۔ ہم نے تقریباً کوئی 50+ لوگوں سے بات کی، اور ابھی کچھ مختلف لوگ کچھ ویلاگس میں 69 یا 70% حکومت کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عوامی رد عمل بڑا مختلف تھا۔ ایک تو یہ چیز،
اور دوسرا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لے کے بڑی ایک جو دنیا میں امن قائم ہوا اس بات پہ تو وہ ضرور تعریف کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ ضروری بھی تھا, ایک وقت کی ضرورت تھا. اور اگر پاکستان کی وجہ سے اگر امن آیا ہے تو اس امن کا صحرا پاکستان کو ہی جاتا ہے اور اس کی وجہ آپ اب بخوبی جانتے بھی ہیں. لیکن حکومت کی پرفارمنس پہ عوام خوش نظر نہیں آتی. جیسے پیٹرول کے گلا منڈی ایک رونق ہوتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ سنڈے والے دن یا جمعرات کا دن خاص طور پہ, اور یہ وہ مخصوص دن ہے جہاں پر بہت زیادہ رونق ہوتی ہے مارکیٹ میں, اور تاجر بھی پریشان تھے, رکشا لوڈرز. ایون کہ میں نے زندگی میں ایسا انٹرویو پہلی دفعہ کیا کہ 7 سے 8 لوگوں کو میں روتا ہوا دیکھوں, اور وہ بھی مختلف پلیس پہ. تو حکومت کی کارکردگی کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے سلمان؟ اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں. دیکھیں حکومت سے عوام کی توقعات کا وابستہ ہونا بالکل نیچرل ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ جس گورنمنٹ پیٹرن کو لے کے چلتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے عوام کے مسائل گورنمنٹ نہیں حل کرتی. بالکل ایسے ہی دنیا میں حالات کی مینجمنٹ کی جاتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جیسے حالات کے رحم و کرم پہ قوم کو چھوڑ دیا جاتا ہے, مینجمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں. قوم کو درس دیا جا رہا ہے کہ کفایت شاری کریں, لاک ڈاؤن لگائے جا رہے ہیں, خود ان کے عللے تللے, ان کے پھراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں. ابھی شہر ملتان میں مطلب ہے کہ ہمارے چیئرمین سینٹ صاحب کا جو کانوائے گزرتا ہے, قافلہ گزرتا, مطلب ہے آپ دیکھیں مطلب کتنی بڑی لمبی طویل قطاریں ان کے ساتھ گاڑیوں میں چلتی ہیں. تو یہ جو بیسکلی اسی طریقے سے, ہاں میں بیوروکریسی پہ بھی آ رہا ہوں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں مریم نواز شریف کا کانوائے گزرتا ہے. یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے یہ وزیر ہیں, اعلیٰ پائے گئے آفیسرز, اسپیشلی بیوروکریسی کے دیکھ لیں, خود آپ کے کمشنر ملتان کی گاڑی کے پیچھے 4 گاڑیاں چلتی ہیں, آپ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ گاڑی چلتی ہے, آپ کے RPO کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ لکھا تھا, اس کو بھی بڑا لوگوں نے پسند کیا کہ آپ کچھ نہ کریں عوام کی, اب ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ جو کچھ ہو رہا تھا حالات مینجمنٹ کرنے کی بجائے قوم کا گلا پکڑتے ہیں اور اس کو نچوڑنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ بیوروکریسی اور اپنے للے تللوں پہ کبھی نظر نہیں جاتا. میں نے یہ لکھا تھا, یہ تجویز دی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ اتنا جو عوام کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ بیوروکریسی کا جو ہے ان کا جو فیول ہے وہ کم کر دیں, وہ بند کر دیں. سر لگژری گاڑیاں بند کر دیں. پروٹوکول جو کہ کانوائی جو ہر مطلب منسٹر کے ساتھ, مشیر کے ساتھ, ججز کے ساتھ, ڈپٹی کمشنر, اب تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نکلتے ہیں اس کے ساتھ بھی پروٹوکول لگا. سر ایک تحصیلدار صاحب کے پاس میں ڈالا لگا ہوا ہے. سو ان لوگوں کو یہ جو قومی, اب ان کو درس کفایت شعاری کبھی بھی نہیں دینے کو تیار. یہ اتنے بڑے مطلب ہے کہ ریاست کے بدماش بنے ہوئے ہیں. سوری ٹو سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اگر ہم برانڈ روڈ یا کسی بھی بڑے مال پہ چل جائیں وہاں پر گورنمنٹ گاڑی ہری پلیٹیں اسٹارٹ نظر آتی ہیں جی, اور چاہے باقی مال سے چل. اور میں ایک دن خود اس بات کا وٹنس ہوں کہ میں نے ایک نجی چائے کے اسٹال پہ جب تک میں کھڑا رہا ہوں وہ گاڑی بھی اسٹارٹ رہی ہے اور چائے بھی پی ہے, اس کا ڈیزل بھی, اور اس کے بعد جب میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو فیملی